کچھ ہنستے مسکراتے لوگ کمروں کے خاموش کونوں میں اپنی بے بسی کو جی رہے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پر لاکھوں سالوں کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان یہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اچھے انسان کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور صرف ڈھونڈ نہیں رہے ہوتے بلکہ وجوہات پیدا کرتے ہیں کہ کسی صورت ہم اس سے بگاڑیں اور وہ بہانہ اور وقت دیکھ کر نکل جائیں، اور ایسے لوگوں کی مشکل آسان کر دینی چاہیے انہیں چھوڑنے میں پہل کر کے، کیونکہ آپ کو چھوڑ جانے کا وہ فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو باندھ کر رکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ زندگی کبھی نہیں رکتی کسی کے لیے، ایک کے بعد ایک نیا چہرہ نظر میں آتا ہے اور زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ کس قدر مضبوط ہوتا ہے انسان، کھو جانے والوں پہ دو آنسو بہا کے نئے مل جانے والوں سے ویسے ہی جذبات وابستہ کر لیتا ہے۔ کتنی جلدی خود کو حالات کے رنگ میں ڈھال لیتا ہے، اور جن کی زندگیاں واقع ہی رک جاتی ہیں انہیں دنیا قدموں کی دھول بنا دیتی ہے۔ یہاں چاہ کے بھی کوئی عمر بھر کے روگ نہیں جھیل سکتا۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے ہیں، کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی رشتے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ جتنا چاہو کسی کے لیے کرو، پر یہ بات مت سوچو کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی کرے گا یا پھر ویسا محسوس کرے گا جیسا آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب امید ٹوٹتی جاتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے اور آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے کہ آپ کو کتنا درد ہوا ہے۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پہ کھینچ جائے تو قسمت بنا دیتی ہیں، زمین پہ کھینچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، رشتے پہ کھینچ جائیں تو دیوار بنا دیتی ہیں۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ صرف قتل کرنا ہی ظلم نہیں، کسی کا حق مارنا، کسی کا دل دکھانا،
لفظوں کے تیر سے چھلنی کرنا بھی ظلم ہے، اور پھر بعض اوقات خاموش ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نہ آپ کی آہٹ محسوس ہو، نہ آپ کی سسکیوں کی آواز آئے، نہ آپ کے گرتے آنسوؤں کے قرب کی چیخن سنائی دے، اور نہ ہی اذیت سے دھڑکتے ہوئے دل کی مدھم آواز آئے، بالکل خاموش۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ خاموشی کی تہہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ کچھ یادیں اور باتیں انسان کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں، بھول کر اور جان بوجھ کر کیے ہوئے میرے گناہ بخش دے، آمین۔